یہ لوگ بنو عباس، ان کے زمانے میں خلیفہ ہارون الرشید تھا اور اچھا بادشاہ تھا، اچھا انسان تھا، اور اچھا انسان ظاہر ہے اس کی مختلف پہچان ہوتی ہے۔ اس زمانے کے حکمران سب، ایک دو کو چھوڑ دیں آپ، استثناء کر دیں، باقی سب کے سب زیادہ تر حکمران اور ان کے نیچے کام کرنے والے جتنے بھی افسران وغیرہ ہیں، سب نہیں، شرابیں بھی پیتے ہیں، برے کام بھی کرتے ہیں، عیاشیاں بھی کرتے ہیں، آج بھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ پہلے زمانے کے بھی بادشاہ جو تھے وہ شرابیں بھی پیتے تھے، عیاشیاں بھی کرتے تھے، اور ان کے حرم سرا میں عورتیں بھی ہوتی تھیں، لیکن وہ اپنی عیاشیاں اپنے حد تک رکھتے تھے، عوام میں نہیں پھیلاتے تھے، عوام کے مسائل سے غافل نہیں تھے۔ اب اگر کوئی شراب پیتا ہے، بادشاہ کوئی برے کام کرتا ہے، لیکن مجھے انصاف دیتا ہے، آپ کو انصاف دیتا ہے، آپ کا خیال رکھتا ہے، اور اچھائی اور رعایا کو خوش رکھتا ہے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ لوگ کہتے صاحب آپ نے تو ایک شرابی غانی کی تعریف کر دی۔ تعریف کیا کر دی؟ آپ کے ڈی اے میں جائیے، پولیس آفس میں جائیے، ایک شخص جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ صاحب کے ڈی اے کے افسران تو انتہائی بدتمیز ہیں، کسی کا نام لے کے کہہ دیں کہ فلاں جو کے ڈی اے میں افسر ہے یا چیف سیکریٹری کے یہاں کوئی ہے یا کہیں بھی ہے، نام لے کے کہہ دو کہ یہ تو بہت ہی بدتمیز آدمی ہے، اس کو تو شرم نہیں آتی ہے، اس نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ اب جو شخص آ کے مجھے سنا رہا ہے کے ڈی اے میں ایسا، پی ڈبلیو ڈی میں ایسا، کے الیکٹرک میں ایسا، ریلوے میں ایسا، تو میں اس کی بات سن کے یہ کہتا ہوں کہ بھائی بہرحال تعجب ہوا تمہارے ساتھ ایسا کیا، میں بھی ملا تھا ان سے، میرے ساتھ تو کیا نہیں ایسا۔ جس کا تم نام لے رہے ہو کہ انہوں نے تمہارے ساتھ برا کیا، اچھا نہیں کیا، تمہیں تنخواہ دیا، تمہیں ٹال دیا، کبھی کبھی وہی لوگ میری نظر میں اچھے ہیں، اس لیے کہ میرے ساتھ ایسا نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان برا اسی کو کہتا ہے جس کے ساتھ برائی کی جائے۔ کسی نے برائی کی ہے تو وہ برا ہی کہے گا، اور کسی نے اگر اچھائی کی ہے تو وہ کہے گا کہ بھائی اگر تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے تو مجھے افسوس ہے، باقی بھائی میرے ساتھ تو انہوں نے ایسا نہیں کیا، میں جب گیا وہ کھڑا ہو گیا۔ تو میرا مطلب یہ ہے، خلیفہ ہارون الرشید کوئی اللہ والے بزرگ نہیں تھے، تہجد گزار نہیں تھے، بادشاہ تھا، اور بادشاہ بھی ایسا کہ رعایا بڑی پرسکون تھی، رعایا کو انصاف ملتا تھا، ظالم کو سزا ملتی تھی، مظلوم کو حق ملتا تھا۔ اگر مجھ جیسے مظلوم کو اگر حق مل جائے تو مجھے کیا اس سے سروکار کہ اس کے پاس 4 عورتیں بیٹھی ہیں یا شراب کی بوتلیں رکھی ہیں، کوئی کہ مولوی صاحب آپ دیکھ کے آ گئے، گالیاں نہیں دیں آپ نے اسے؟ لوگ اسی کا نام تقوی سمجھتے ہیں، یہ تقوی نہیں ہے۔ خیر، آپ سوچیں گے کہ اس میں کیوں اتنا وقت لے لیا آپ نے،
خلیفہ ہارون الرشید بادشاہ ہے اور بہت بڑا بادشاہ ہے. اور یہ بھی سن لیجئے، یہ جو آج تک دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بر صغیر میں ایک مدرسہ بنایا، دارالعلوم دیوبند. دیوبند تو جگہ ہے، دارالعلوم کا نام نہیں ہے. دارالعلوم کے معنی ہے علوم کا گھر، یعنی مدرسہ. سب سے پہلا مدرسہ یہ، نہ بریلویوں کا مدرسہ تھا، نہ شیعوں کا تھا، نہ اہل حدیثوں کا تھا، کسی دیوبند کا تھا. پھر بعد میں مدرسے بننے شروع ہو گئے. دارالعلوم دیوبند یہ مدرسہ بر صغیر کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ سب سے پہلا مدرسہ ہے دینی درسی کتابوں کا، درس نظامی. درس نظامی، یہ نظامی صاحب کون ہے؟ تو پتہ یہ چلے گا کہ بغداد میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا، مدرسہ نظامیہ بغداد. بغداد میں مدرسہ نظامیہ، یہ تو ہے مدرسہ. جگہ کون سی ہے؟ بغداد. اسی کی طرز پہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند بنایا، جس کو کہتے ہیں درس نظامی کا مدرسہ. اور آج شوال کی تاریخیں ہیں، رمضان کے بعد طلبہ مدرسوں میں واپس آ رہے ہیں، ہمارے مدرسے میں بھی آ رہے ہیں، داخلے بھی لے رہے ہیں. کلاسیں لگیں گی. کون سی کلاسیں؟ درس نظامی کی. درس نظامی بریلویوں کے ہاں بھی ہے درس نظامی، دیوبند کے حضرات بھی درس نظامی کہتے ہیں، اوروں کا مجھے نہیں پتا وہ کیا کہتے ہیں. یہ سوچئے کہ بھائی ہم اور آپ جو چندے دے رہے ہیں مولویوں کے اپیل کے اوپر، میرے کہنے پہ آپ لوگ چندہ دیتے ہیں یہیں مسجد میں، تو کس مدرسے کے لیے دیتے ہیں؟ درس نظامی والا مدرسہ. نام ہے کیا؟ جامعہ احتشامیہ. جگہ کون سی ہے؟ جیکب لائن. جامعہ احتشامیہ درس نظامی کا مدرسہ ہے، جیکب لائن میں ہے. دارالعلوم کورنگی میں ہے، بن نوری ٹاؤن یہاں پر ہے، جو بھی جگہ یہ کہلاتی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خلیفہ ہارون الرشید جو بادشاہ ہے، عیاشیاں بھی کرتا ہے، رعایا کو سکون ہے. اس کا یہ کارنامہ ہے کہ اس نے بغداد میں سب سے پہلا مدرسہ بنایا، مدرسہ نظامیہ بغداد. مولانا اشرف علی تھانوی نے مقام کیسے پایا؟ مدرسے میں پڑھ کے. حضرت مولانا قاسم صاحب کے مدرسے میں پڑھا، شیخ الہند نے مدرسہ، سب نے. اگر آپ مولانا احتشام الحق تھانوی کی صلاحیتوں کو مانتے ہیں تو ان کا سرا بھی مدرسہ نظامیہ سے ملتا ہے، درس نظامی. بڑے بڑے اہل علم، حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی درس نظامی پڑھے. تو یہ سارا ثواب کسے پہنچ رہا ہے؟ خلیفہ ہارون الرشید. اگر آپ نے نام سنا ہو مکے میں، مکہ معظمہ میں حرم کے سامنے ایک بزرگ بیٹھتے ہیں، مولانا محمد حجاز مکی، محمد مکی بھی کہا جاتا ہے انہیں.
پنجاب کے ہیں، مولانا محمد حجاز مکی، یا جو بھی ان کے نام کے، مکی اس لیے کہ مکے میں ہوتے ہیں، حجاز بھی ہے وہ جگہ، نام ان کا ہے محمد۔ کتنے برسوں سے وہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر درس دے رہے ہیں، اردو میں بھی اور عربی میں بھی، اور بہت بڑا ہجوم ہوتا ہے ان کا، اور اس طرح سے چلتے ہیں کہ آج تک عرب، یہ جو سعودی ہیں، عرب نہیں، سعودی جب کسی سے بگڑ جائیں تو نام و نشان بھی نہیں دیتے کہ کہاں اٹھا کے پھینکا اسے، خوش ہو جائیں تو گدھوں کو بھی نواز دیں۔ مولانا محمد حجاز مکی اس انداز سے چلتے ہیں کہ سعودیوں نے بہت سی ترجموں پہ پابندی لگا دی قرآن کریم کے اوپر، لیکن محمد حجاز مکی سے جھگڑا نہیں کیا، انہوں نے موقع ہی نہیں دیا۔ خیر، مولانا محمد حجاز مکی، جب میں ان سے مکہ معظمہ میں ملا، بچے بھی میرے ساتھ تھے، کھانے پہ انہوں نے بلایا، اب تو بیچارے بوڑھے ہو گئے، تو میرے بچے بھی ساتھ تھے، یہ تبشیر وغیرہ، تو مولانا مکی فرمانے لگے کہ مولانا مجھ سے کہہ رہے ہیں، میں تو بہت چھوٹا ہوں ان سے عمر میں، مولانا آپ کو پتہ ہے کہ میں یہاں کیسے آیا؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ۔ کہنے لگے کہ میرے والد عالم تھے، اور آپ کے والد محترم مولانا احتشام الحق تھانوی سے بڑی ان کی عقیدت تھی، وہ بھی بزرگ تھے، یہ بھی بزرگ تھے، تو میرے والد نے مجھے یہ کہہ دیا کہ تم جیکب لائن چلے جاؤ، یہ مولانا احتشام الحق ہیں، ان سے مل لو۔ یہ آج سے 65 سال پہلے کی بات ہے، 60-65، کیونکہ 75 سال تو پاکستان کو ہو رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں آیا، میری کوئی جان پہچان نہیں تھی، خط لے کے آئے اپنے والد کا، کہنے لگے کہ میں جب ملنے لگا یہیں اسی، یہ جو مینار ہے، کہنے لگے میں ملنے جا رہا تھا، مولانا باہر نکل رہے تھے کسی پروگرام میں جانے کے لیے، تو میں نے بتایا کہ میں فلاں صاحب کا بیٹا ہوں، وہ سمجھ گئے۔ کہنے لگے بھئی میں اس وقت جلدی میں ہوں، ذرا کہیں پہنچنا ہے۔ یہ لکھا تھا کہ انہوں نے لکھا تھا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، ان کے لیے کچھ آپ سفارش کر دیں، یہ سعودی عرب جانا چاہتے ہیں۔ اس زمانے میں یہاں شارع فیصل پہ یہ جو ہے سعودی سفارت خانہ تھا، کوئی سیکیورٹی نہیں، کچھ نہیں۔ کہنے لگے کہ مولانا جلدی میں تھے، وہیں انہوں نے ایک کاغذ لیا اور سعودی سفیر کے نام کچھ لکھ کے دے دیا، میں جو پہنچا تو میرا کام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ میرے والد کے درجات کو بلند فرمائے، بڑی عزت اللہ نے انہیں دی تھی۔ سعودی سفیر کو چلتے ہوئے خط لکھ رہا ہے، لوگ تو وضو کر کے لکھتے ہیں۔ کہنے لگے کہ وہ میں لے کے گیا، قسمت نے بھی ساتھ دیا، اس خط کی وجہ سے میں یہاں آیا اور اللہ نے مجھے یہاں جمع دیا۔ آج مکے کے بیت اللہ کے سامنے جو بیٹھ کر وہ وعظ اور تقریریں کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں انسانوں کو فائدہ ہوا ہے۔ خود کہہ رہے تھے کہ اس کا ثواب مولانا احتشام الحق تھانوی کو بھی پہنچتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا اعتراف ہے، ابھی تو وہ زندہ ہیں، کوئی جائے تو پوچھ لے ان سے مکے میں جا کے۔ میں نے عرض کیا کہ آج کا ہر مولوی مجھ سمیت ہمارے اوپر احسان ہے، کس کا؟ خلیفہ ہارون الرشید کا۔ میں رحمت اللہ علیہ نہیں کہہ رہا ہوں، بادشاہوں کے ساتھ نہیں لگتا رحمت اللہ علیہ،
ایک بادشاہ ہے جس کے نام کے ساتھ لگتا ہے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، باقی سب کے سب مرحوم ہیں۔ ظہیر الدین بابر مرحوم، اکبر بادشاہ، فلانے جتنے بھی ہیں، جو اہل علم ہوں، بزرگ ہوں، ان کے انتقال کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ رحمت اللہ علیہ، اور جو بزرگ نہ ہوں، لیڈر ہوں، تاجر ہوں، کوئی بھی ہوں، کہتے ہیں مرحوم، معنی ایک ہی ہے۔ مرحوم بھی رحمت سے بنا ہے، رے ہے میم رحم، اور رحمت اللہ اللہ کی رحمت۔ ادب یہ ہے کہ علماء اور اہل علم اور اللہ والوں کے ساتھ لگتا ہے فلانے صاحب رحمت اللہ، لیکن اگر کوئی مرحوم کہہ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ان کے مرتبے کو نہیں گھٹا دیا آپ نے۔ تو وہ خلیفہ ہارون الرشید کے ساتھ میں نے نہیں سنا رحمت اللہ علیہ کے لفظ، ہمارے بزرگوں نے نہیں لیا، لیکن ہاں مرحوم تو ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کا نام آ گیا، اتنی باتیں ہو گئیں۔ وجہ یہ تھی ان کا نام آنے کی کہ میں ادب کے بارے میں بتانا چاہتا تھا کہ ادب کہتے کسے، اس کو کہتے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کی دو بیویاں تھیں، ایک خاندانی ایک غیر خاندانی۔ بہرحال مسلمان تو تھی، خاندان کی نہیں تھی۔ خاندان والی بیوی سے بھی ایک بیٹا تھا اور غیر خاندان والی سے بھی ایک بیٹا تھا، دو بیٹے۔ یہ بادشاہتوں میں جو جھگڑے چلتے ہیں بیٹوں کے درمیان چلتے ہیں، اب مدرسوں میں بھی چلنے لگے۔ ایک بیٹا کہتا ہے یہ میرا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا ہے، میرا حق زیادہ ہے۔ یہ لعنت مدرسوں میں بھی آ گئی۔ اللہ تعالی ہمارے سب بچوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ بھائی مدرسہ تو مل جل کے کام کرنے کا تقاضا کرتا ہے، یہ تھوڑی ہے کسی کے باپ کی ملکیت تھوڑی ہے مدرسہ۔ کوئی مدرسہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ تم اگر خدمت کرنا چاہتے ہو اپنے باپ کی طرح خدمت کرو، لوگ تمہارے پیچھے چلیں گے۔ لیکن اگر یہ چاہو کہ یہ میرا ہے یہ اس کا ہے، ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ تو خلیفہ ہارون الرشید کی دو بیویاں ہیں، ایک خاندانی ایک غیر خاندانی، دونوں کے بیٹے۔ بیٹے کا نام تھا، ایک کا نام تھا امین الرشید اور ایک کا نام تھا مامون الرشید۔ مامون رشید نام تھا خاندان والی بیوی کے بیٹے کا، اور امین الرشید نام تھا غیر والی کا۔ تھے تو دونوں بیٹے۔ اور یہ بھی لکھا ہے، حالات میں لکھا ہے، یعنی میں نے اپنے والد سے سنا تھا اسی جگہ، کہ خلیفہ ہارون الرشید کو خاندان والی بیوی سے اتنی محبت نہیں تھی جتنی غیر خاندان والی سے تھی۔ پتہ چل جاتا ہے۔ تو دونوں کے بیٹے، محبت اس سے ہے زیادہ، اس سے اتنی زیادہ نہیں ہے۔ اور لوگ ویسے بھی خاندان والی عورتوں کو ویلیو نہیں دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خاندان والی جو بیوی ہوتی ہے، بیوی نام لمبے لمبے بال والی کا نہیں ہے۔ بھویں ایسی ہوں، ناک ایسی ہو، گال ایسے ہوں اور چال ایسی ہو، نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کے موقع پر، سننے کی بات ہے یہ مجھے بھی ہدایت مل رہی ہے اس میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھا رہے ہیں کسی کا بھی،
تو اس میں قرآن شریف کی آیتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، حدیث بھی پڑھی جاتی ہے۔ جیسے ہمارا طریقہ ہے النکاح من سنتی، اور فرمائے کہ اور فمن رضیہ، وہ جو ہے کہ جو فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ دو حدیثیں ہیں۔ النکاح من سنتی یہ پڑھا جاتا ہے، اور فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ مختلف علماء مختلف حدیثیں پڑھتے ہیں اور نکاح ہو جاتا ہے۔ برکت کے لیے ضروری ہے کہ تلاوت بھی ہو، حدیث بھی ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً نکاح کے موقع پہ پڑھی، بہت سے ہمارے حضرات بھی پڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے، آپ نے نکاح کے موقع پہ یہ حدیث پڑھی، فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع۔ سننے کی بات ہے یہ، میرے پاس بہت وقت ہے ابھی مضمون کو بیان کرنے کا، ذی الحجہ سے پہلے پہلے کافی جمعے ہیں میرے پاس۔ الدنیا کلھا متاع، یہ فرمان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا کہ دنیا، ساری کی ساری دنیا جو ہے یہ ساز و سامان کا نام ہے۔ آپ کہیں جی میں نے کمرہ بنایا ہے، مثال کے طور پر کمرے میں گئے، کوئی کرسی نہیں ہے، کوئی پلنگ نہیں ہے، بھائی کیسا کمرہ بنایا ہے؟ کہ جی کمرہ ہے، تو سب کہیں گے کمرے میں تو کرسی بھی ہوتی ہے، پلنگ بھی ہوتا ہے، تخت بھی ہوتا ہے، بیٹھے تو کمرہ کیا کھڑے رہنے کے لیے بنایا؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا، دنیا کا خالق ہے، دنیا اور آخرت دونوں کا خالق اللہ ہے۔ یہ تشریح میں کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا کلھا متاع، ساری کی ساری دنیا جو ہے یہ سب ساز و سامان کا نام ہے۔ گھر، گاڑی، گھڑی، یہ گھڑی ہے یہاں رکھی ہے، چشمہ، کپڑے، کھانا پینا، یہ سارے ساز و سامان نہیں ہیں۔ ساز و سامان کا نام ہے دنیا، اور اس میں کسی کو انکار نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں ہاں جی صحیح بات، سبحان اللہ، کیا بات فرمائی ہے اللہ تعالی، ہم سب کی اصلاح بھی فرما دے، ہدایت بھی فرما دے۔ فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا، سبحان اللہ، دنیا ساری کی ساری مال و متاع اور ساز و سامان کا نام ہے، اور دنیا کا سب سے بہترین سامان کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ لیجیے، کوئی کہ جی بس عورت پہ ہی نظر پڑی آپ کی، یہ نہیں فرمایا کہ سوئٹزرلینڈ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ اتنے اونچے اونچے پہاڑ اور یہ دریائے سوات، یہ فرما دیتے دریائے سوات سب سے بڑی نعمت ہے۔ فرمایا کہ دنیا ساری کی ساری ساز و سامان کا نام ہے، اور زبان نبوت سے بات نکلتی ہے تو پھر یہ شعر میں سنا دوں۔ فرمایا کہ برسوں فلاسفی کی چنا اور چنی رہی، برسوں فلاسفی کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔ یہ حضور نہیں فرما رہے۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں نا، یہ نہیں کہہ رہے، جو کہہ رہے ہیں وہ ہم جانتے ہیں پیچھے سے کون کہلوا رہا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی زبان کو پکڑ کے فرمایا یا اشارہ کر کے فرمایا، بھائی میری تو زبان ہلتی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو جائے۔ اللہ نے ایسا آپ کی زبان کو قابو میں رکھا ہوا ہے، چلیں جی بولیں، بول رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں ہے۔ تو جو حضور یہ فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قرآن نہیں ہے یہ۔ فرمایا کہ دنیا ساز و سامان کا نام ہے، سب کان کھول کے سن لینا، مردوں کو کم از کم سننا چاہیے کہ سب سے بہترین سامان دنیا کا نیک عورت۔ نیک عورت کا ہے، یہ نہیں کہا کہ جو گوری اور چٹی عورت ہو، جو موٹی اور تازی عورت ہو، جس کے بال لمبے ہوں، جس کی آنکھیں ایسی ہوں، جس کے جسم کی بناوٹ ایسی ہے، نہیں۔ نیک عورت، نیک عورت کون ہے؟ میری بھی کوئی ریسرچ زیادہ نہیں ہے، لیکن میں بھی بہرحال اس میدان میں صبح شام اٹھتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے۔ میں یہ بات کہنا نہیں چاہتا، لیکن اب کہہ دوں، چلیں ایک راز آپ کے پاس۔ اکثر و بیشتر رات میں میری آنکھ کھلتی ہے تو میری زبان پر قرآن کریم کی آیتیں چل رہی ہوتی ہیں، مجھے احساس بھی نہیں ہوتا، اسی میں چل رہا ہوں، بار بار لوٹوں، آنکھ کھلی تو اندازہ ہوا قرآن شریف پڑھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ 40-50 سال مجھے اس میدان میں ہو رہے ہیں، اور بے لوث، مجھے نہ کسی کی دولت چاہیے، نہ کسی پہ نظر ہے، نہ شہرت، نہ عزت۔ تو آپ نے فرمایا کہ نیک عورت سب سے بڑا تحفہ ہے، دنیا کا سب سے بہترین سامان۔ نیک عورت کون ہے؟ یہ بھی فرمایا ہوگا، میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن میں نے سمجھا ہے نیک عورت کسے کہتے ہیں۔ 21ویں سپارے میں فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ آپ لوگ عربی تو نہیں جانتے اتنی، لیکن ہا کا ترجمہ ہے عورت کی طرف، ضمیر۔ جیسے آپ نام لیتے ہیں مرد کا تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور جب ان کی صاحبزادی کا نام عورت ہے، وہ جب ان کا نام لیں گے تو کیا کہیں گے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی نہیں ہے۔ مرد ہے تو رضی اللہ عنہ، اور عورت ہے تو رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، قرآن کریم کی یہ آیت میرے دل میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا بھائی یہ ہے نیک عورت، جن کی بیویاں دنیا سے چلی گئیں، بہرحال جیسے بھی گئیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرما دے۔ کہیں ہم نے ان کے ساتھ کوتاہیاں کی ہیں اور کہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کی ہوں گی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی بخش دے، ہمیں بھی بخش دے۔ فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، ترجمہ 21ویں سپارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں کہ میری نشانیاں، میری نعمتیں، میری علامتیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ دیا، میری ایک نعمت یہ ہے، میری ایک نشانی یہ ہے۔ نشانی ہو یا علامت یا انعام ہو، یہ ہے۔
فرمایا کہ میری نشانیوں اور میری آیات اور میری نعمتوں میں ایک یہ بھی ہے، اے اہل ایمان سن لو، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا، یہ بھی ہے کہ میں نے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی، بیویاں بنائیں۔ ازواج بیویاں ہی مراد ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کہا جائے گا بھائی یہ بیوی، اسی لیے زوج کے معنی ہیں، اگر مرد ہے تو شوہر، عورت ہے تو بیوی، زوجہ۔ فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی، عورتیں بنائیں، یعنی بیویاں بنائیں۔ کس لیے بنائیں؟ یہ میں نے غور کیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بس میں نے بہت کچھ سمجھا دیا، اب کسی سے مت پوچھنا، بھرا پڑا ہے قرآن حدیثیں، میرا علم اتنا نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایک نعمت یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے بیویاں بنائیں، بیویوں کے لیے شوہر بنائے، وہ کہیں اور ذکر ہوگا، لیکن یہاں تو مردوں سے خطاب ہے۔ ان خلق لکم ازواجا لتسکنوا الیہا، تمہارے لیے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، الیہا اس کے طرف، اس کے پاس، اس کے ذریعے۔ ہاں کون ہے؟ عورت۔ ابھی تو میں نے بتایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی ایک نعمت ہے جو ہم نے تمہیں دی ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ بس سکون کس چڑیا کا نام ہے؟ اگر کوئی کہے جی سکون کسے کہتے ہیں، تو ممکن ہے کوئی مرد یہ کہے کہ جب میرے سر پہ جوتے پڑتے ہیں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ اچھا بھئی اس کے جوتے مارو تاکہ سکون ملے۔ اور فرعون کا یہی حشر ہوا، نمرود کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود خدائی دعویٰ کرتا تھا، خدا گویا خدائی وہ تھا، تو بس کہتا تھا کہ میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی، جو بھی کچھ، جو بھی اس کی حضرت ابراہیم نے اس کا مقابلہ کیا، اور ہر دور میں مقابلہ کرتے ہیں اللہ کے نیک بندے۔ اس کی ناک کے نتھنے سے ایک چیونٹی اندر گھس گئی، یہ خدا بنا بیٹھا ہے، سارے باہر حفاظت میں ہیں، چیونٹی کو کون دیکھے؟ اس زمانے کے اگر ہوتے وہ نمرود تو وہ بتا دیتے بھائی چیونٹی آ رہی ہے تیری ناک کی طرف۔ وہ چیونٹی گھسی، ناک میں سے گھس کے دماغ میں چلی گئی۔ اتنا پریشان ہوا، سر میں درد، کھجلی، یہ وہ مچل رہا ہے، ساری دنیا کے طبیب لا کے رکھ دیے، بھائی خدا صاحب بیمار ہیں، ان کے سر میں درد ہے۔ سب نے کہا کہ بھائی پتہ نہیں، ایکس رے تو تھا نہیں اس زمانے میں جو کہے جی چیونٹی بیٹھی اندر۔ یہ چیونٹی اللہ کی بھیجی ہوئی تھی۔ اوہو، اللہ تعالیٰ کی بڑی اونچی شان ہے۔ تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، آؤ ہم تمہارا حشر کیا کرتے ہیں۔ ایک چیونٹی سے کام لے لیا، ناک میں گھسی، دماغ میں چڑھی، اب مچلتا پھر رہا ہے، لوگوں سے کہہ رہا ہے مجھے سکون نہیں مل رہا، سکون۔ وہ کسی نے کوئی سر پہ جو مکہ مارا یا کہنے لگا بھئی اس سے بڑا مجھے سکون ملا ہے، اس کو سکون ہی جوتوں سے ملا۔ یہ لکھا ہے کہ نمرود نے
باقاعدہ اپنے نوکر غلام مقرر کر دیے کہ میں بیٹھا ہوں میرے سر پہ جوتے مارتے رہو، مجھے سکون ملتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ ہے عبرت کا مقام۔ فرمایا جس نے خدائی کے برابر دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا ذلیل اور رسوا کر دیا کہ ہر وقت اس کے سر پہ جوتے پڑ رہے ہیں۔ وہ کہتا تھا بھائی جوتے تم سمجھتے ہوگے، مجھے تو سکون مل رہا ہے، اللہ نے جوتوں ہی میں سکون رکھ دیا۔ تو کیا ہم میں سے کوئی ہے شوہر جو کہے جی میں تو جب تک بیویاں 4 گالی نہ دے دیں بیوی تو مجھے سکون نہیں؟ ایسے دماغ کے بگڑے ہوئے ہوتے نہیں عام طور پہ۔ فرمایا کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت اگر ہے تو وہ نیک عورت ہے۔ نیک عورت کسے کہتے ہیں؟ اس کی اگر اس میں جائیں تفصیلات میں تو مل جائیں گی۔ یہ آیت میں نے غور کی ہے، اس میں یہ ہے کہ جو تمہیں سکون پہنچائیں تم ان سے سکون حاصل کرو، بس۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، موضوع بن گیا تو میں کیا کروں؟ سکون۔ اچھا جی کھانا پکنے میں دیر ہو گئی، تکلیف تو ہوئی، بھئی کھانا نہیں پکا ابھی۔ اچھا جی نمک کم پڑ گیا، تکلیف تو ہوئی کہ اتنا بد مزہ۔ یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں، کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ کچھ اس نے آپ کو بے آرام کیا، کچھ آپ بھی کرتے ہوں گے، لیکن میرے نزدیک سب سے بڑا اگر کوئی سکون ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی بیوی عطا فرمائے کہ جو آپ کو قرضوں میں نہ جکڑ دے۔ یہ میرا کہنا ہے، میرے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن حدیثوں میں جاؤ تو منع فرمایا بھائی بلا وجہ قرضے مت لیا کرو، دن بھی برباد رات بھی برباد۔ وہ ایک حدیث ہے، میں یاد نہیں ہے مجھے الفاظ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت تمہاری آمدنی کے اندر خوشی سے وہ اس پورے کام کو نبھا دے، اس کا مطلب یہ کہ یہ ہے تمہارے لیے راحت اور سکون کا ذریعہ۔ اور جو تمہیں ہر وقت تانے دے، فلاں کی بیوی کو دیکھا کیا پہنے ہوئے تھی، فلاں کو دیکھا کیا اوڑے ہوئے تھی، یہ ہیں جو سکون برباد کرتی ہیں۔ تو ایسی بیویاں نیک عورتوں میں نہیں آتی۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہارون الرشید کی 2 بیویاں تھیں، ایک خاندانی ایک بغیر خاندان کی۔ خاندانی بیوی کے بیٹے سے محبت کم تھی، اور وہ جو کنیز تھی یا جو اس کے بیٹے سے نہیں، کنیز سے محبت زیادہ تھی، خاندانی بیوی سے نہیں تھی۔ اور اس کا الٹ یہ تھا کہ خاندانی بیوی کے بیٹے سے محبت زیادہ تھی، کنیز کے بیٹے سے کم تھی، حالانکہ دونوں اس کے بیٹے ہیں، امین الرشید مامون الرشید۔ اب بیویاں بھی بھانپ جاتی ہیں، تو ایک دفعہ اس نے کہا، وہ جو کنیز تھی باندھی، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے بڑا کچھ دیا مجھے، خاک سے اٹھا کے مجھے آپ نے افلاک پہ پہنچا دیا اور مجھے یوں کر دیا اور وہ بہت کچھ، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو نہیں چاہتے اور اس کے بیٹے کو چاہتے ہیں۔ سن لیا، بات بھی صحیح تھی۔ کہنے لگے کہ بہرحال میں اس کا جواب تمہیں دے دوں گا، تھوڑے 2-4 دن لگیں گے۔ اچھا جی، اب سنیے آپ، یہ دونوں بیٹے بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، جیسے پڑھنے کا زمانہ ہوتا ہے، مدرسے کا، اسکول کا۔ یہ بیٹھا یہ بھی لکھ رہا ہے، وہ بھی لکھ رہا ہے۔ تو ہارون الرشید نے اس سے کہا، وزیر سے، تم جاؤ اور جا کے ذرا دونوں کا انٹرویو لو، وہ کنیز کا بیٹا ہے، یہ خاندانی بیوی کا بیٹا ہے۔ میرے والد فرماتے تھے
اس پر مت جاؤ کہ حسین کون لگ رہی ہے، خاندانی بیوی تمہیں حقیقت یہ ہے کہ کبھی رسوا نہیں ہونے دے گی، خیال رکھے گی۔ تجربہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی حدیث بھی ہو ایسی۔ دونوں بیٹے لکھ رہے ہیں دوات قلم، اس نے وزیر سے یہ کہا کہ تم جا کے یہ کہو ایک بیٹے سے، وہ جو دیکھو کنیز کا بیٹا بیٹھا ہے اس سے کہو، اور ذرا بلند آواز سے کہنا، وہ بھی ایسی تیاری کر کے گیا تھا، اس سے کہنا کہ صاحبزادے اگر آپ کو میں بادشاہ کی جگہ بٹھا دوں، ایسا کوئی کام کروں کہ آپ بادشاہ بن جائیں تو مجھے کیا دیں گے؟ یہ کنیز کے بیٹے سے کہا، اور کنیز کی وہ جو ہے بیوی سے کہا کہ ذرا، اسی نے تو چھیڑی تھی اپوزیشن، اس سے کہا کہ ذرا میرے ساتھ رہنا۔ وہ گیا اور کنیز کے بیٹے سے یہ کہا کہ بھائی صاحبزادے ولی عہد جو بھی کچھ کہا شہزادے صاحب، اگر آپ کو بادشاہ بنا دوں، یہ نہیں کہا کہ اگر تمہارا باپ مر جائے مار دوں تمہارے باپ کے، اگر میں آپ کو بادشاہ بنا دوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ اس نے کہا بھائی میں جو مانگو گے دوں گا، جتنا کہو گے دوں گا۔ اور زور زور سے سوال جواب ہو رہے ہیں، وہ جو ہے باندی صاحبہ سن رہی ہیں، بڑی محبوب ہیں وہ بادشاہ کی۔ ہو گیا جواب، پھر وہ لکھنے میں اب گیا خاندانی بیوی کے پاس، وہ بیٹے کے پاس، اور اس سے بھی یہی سوال کیا کہ بھائی صاحبزادے شہزادے صاحب اگر میں آپ کو بادشاہ بنا دوں یا آپ کو بادشاہ کی جگہ بٹھا دوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ تو یہ سوال سنتے ہی وہ جو تھا مامون الرشید خاندانی بیوی کا بیٹا، اس نے دوات پکڑی اور اتنی زور سے وزیر کے منہ پہ کھینچ کے ماری، تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے سوال کا مطلب یہ ہے کہ تو میرے باپ کو مارنا چاہتا ہے؟ یہ ہے خاندانی فرق۔ اس نے کہا کہ میں یہ دے دوں گا، میں وہ دے دوں گا، اور اس نے کہا کہ تیری مجال کیسے ہوئی جو تو نے یہ کہا کہ میرے باپ کو تو ہٹانا چاہتا ہے؟ یار وہ دونوں کے جواب سن لیے۔ ہارون الرشید نے بیوی سے کہا کہ اب دیکھ لیا مجھے جو خاندانی بیوی کے بیٹے پہ پیار آتا ہے وہ کس وجہ سے آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ادب، اس میں ادب نہیں تھا، اس میں ادب تھا۔ یہ باپ کے بارے میں سن نہیں سکا، اس نے سن لیا اور اس نے عہد و پیمان بھی شروع کر دیے، میں یہ دے دوں گا، میں وہ دے دوں گا۔ پھر بادشاہ نے ہارون الرشید نے کہا کہ ایک اور تجربہ دیکھ لو۔ وہ بیٹھے لکھ رہے ہیں دونوں، مسواک کے جو وہ گٹھڑ آتا ہے، مسواک والوں کے پاس بندھی بھی ہوتی ہیں، وہ دے کے یہ کہا وزیر سے کہ جا کے اس سے بھی پوچھو کہ ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ یہ جس کو ہمارے ہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو سب ڈرامے بازی ہے، پہلے سے بتا دی، کچھ نہیں۔ اس زمانے میں دماغوں میں ایسی حرکتیں نہیں ہوتی تھیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ صاحب وہ یہ تو اصل میں گٹھڑی لے کے وہ گیا اور جا کے کنیز اور باندی کے بیٹے سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہذہ مساویک، مسواک کی جمع، مسواک کہتے ہیں ایک مسواک کو، مساویک کہتے ہیں کئی مسواکوں کو، یہ مسواکیں ہیں۔ اچھا جی،
بادشاہ نے بھی سن لیا، کنیز نے بھی کنیز سمجھی کہ میرے بچے نے بڑا اچھا جواب دیا ہے، یہ مسواکیں ہیں۔ اب کہا کہ وہ جو خاندانی بیوی ہے اس کے بیٹے سے بھی پوچھو جا کے۔ جب وہاں گئے، پیچھے سے سن رہے ہیں دونوں۔ بھائی خاندانی بیوی کا تو امتحان اس لیے نہیں تھا، یہ بات تو نے چھیڑی تھی کہ میرے بیٹے سے محبت کم ہے۔ آؤ جاؤ اور جا کے خاندانی بیوی کے بیٹے سے پوچھو کہ یہ کیا ہے۔ وہی مسواکیں جو اسے دکھائی تھی وہی اسے بھی دکھائیں۔ سنیے، اللہ تعالی ہماری اولادوں کو بھی سب کو نیک صالح دیندار بنا دے۔ یہ مقام دعا ہے، یہ نہیں ہے کہ بس یہود و نصارہ کے حوالے کر دیا اور کہتے ہیں مولوی صاحب بیٹا بگڑ گیا ہے تو آپ نے کون سا سنوارنے میں بھیجا تھا اسے، بگاڑنے میں تو بھیجا تھا آپ نے۔ یہ خاندانی بیٹا ہے، وہ مسواکیں لے کے جب وہاں پہنچا، شہزادے میاں یہ بتائیے ما ہذی، سبحان اللہ، میرے والد کو اللہ تعالیٰ درجات عالی عطا فرمائے۔ فرمانے لگے کہ شہزادے نے فوراً جواب نہیں دیا، اس نے بہت سوچ سمجھ کے ذرا دیر میں، اس نے تو فوراً کہا ہذہ مساویک، یہ مسواکیں، تو بھائی تو بھی کہہ دے ہذہ مساویک، لیکن نہیں، سوچ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، جیسے دماغ میں اپنے کچھ سوچ کے کیا کہتا ہے۔ بادشاہ بھی سن رہا ہے، کنیز بھی سن رہی ہے، کہتا ہے کہ ہذہ ضد محاسنک، ترجمہ یہ ہے کہ یہ تمہاری نیکیوں کی ضد ہے۔ اس کے کیا معنی ہے بھائی؟ بھائی اس نے کہا تھا یہ مسواکیں ہیں، تم پتہ نہیں کہاں سے لاجک پڑھ کے آ گئے، ہذہ ضد محاسنک، ترجمہ کیا ہے؟ یہ تمہاری محاسن یعنی نیکیوں کی ضد ہے۔ اس سے کہہ رہا ہے وزیر اعظم، تو ہاں وہ بلکہ وہ بات ذرا غلط، وہ آیا، وہ بادشاہ نے خود امتحان لیا تھا، اس نے کہا مساویک، یہ مسواکیں ہیں، اور بادشاہ نے جب اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو کہتا ہے ہذہ ضد محاسنک۔ یہاں مجھے یاد آیا کہ یہ ذرا غلطی ہو گئی، یہ آپ کی نیکیوں کی ضد ہے۔ فرمایا کہ اس بچے نے یہ اپنے دماغ میں حساب لگایا کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ مساویک ہیں تو سوء ان کے معنی ہیں گناہ، برائی۔ فرمایا کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، سوء ان کے معنی ہیں برائی، اور حسن کے معنی ہے، حسن کے معنی ہے نیکی۔ وہ یہ سوچنے لگا اگر میں اپنے باپ سے یہ کہوں کہ ہذہ مساویک تو ایک ترجمہ یہ بنتا ہے کہ یہ آپ کی برائیاں ہیں۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے خاندانی بیوی کا اصول۔ اس نے کہا میں اپنے باپ سے یہ کہوں یہ آپ کی برائیاں ہیں، یہ آپ کے گناہ ہیں۔ دونوں ایک مدرسے میں پڑھتے ہیں، ایک جگہ پڑھتے ہیں، لیکن فرق جو ہے وہ اصل اور نقل کا ہے۔ اس نے یہ وہیں بیٹھے بیٹھے ارادہ کیا یہ تو میرے بس میں نہیں ہے اور میں کہہ نہیں سکتا کہ ابا جان یہ آپ کی برائیاں ہیں جو آپ مجھے دکھا رہے۔ مساویق کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ یہ آپ کے گناہ ہیں، سوء ان کے معنی گناہ۔ تو اس نے سوچا کہ یہ جواب مناسب نہیں ہے، تو اس نے پھر یہ عبارت بنائی
اس نے کہا کہ ابا جان آپ کی جتنی نیکیاں اور جتنے ثواب کے کام ہیں یہ ان کی ضد ہے، باپ کو یہ کہنا گوارا نہیں ہوا باپ سے کہ یہ آپ کی برائیاں اور آپ کے گناہ ہیں۔ اس نے کہا، کنیز سے کہا، اب دیکھ لیا زمین کا فرق، یہ جو کھیتی اگتی ہے، اصل جو خاندانی بیوی سے جو اولاد آئے گی خدا کی قسم، وہ اور بات ہے کہ کوئی بگڑ جائے تو بگڑ جائے، ورنہ عام طور پہ بیوی سے بھی راحت ملے گی، اولاد سے بھی ملے گی۔ اور اگر یہ کنیزوں اور باندیوں اور یہ چلتی پھرتی عورتوں کے پیچھے لگ گئے تو پھر جیسی نسل آ رہی ہے آپ کے سامنے ہے۔ تو بہرحال بات لمبی ہو گئی، مجھے اس پر کوئی ندامت نہیں ہے کہ جی میں بات کیوں نہیں کر سکا۔ میں اصل میں یہ بتا رہا تھا کہ ادب نام جو ہے وہ اس چیز کا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، میں احتشام الحق صاحب سے بہت ملتا تھا، برا لگتا ہے، میری عادت نہیں ہے، ورنہ میں بھی بہرحال چیخنا چلانا تو مجھے بھی آتا ہے، یہ تھوڑی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں جانتا، لیکن مجھے برا لگتا ہے یہ بیچارہ میرے باپ کی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے اور اس کو کہنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ احتشام الحق بھائی، احتشام الحق تمہارے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلتے تھے، کبھی کبھی مجمع میں کوئی صاحب آ گئے، پرانی بات کر رہا ہوں، تنویر بھائی، میں نے وہ دیکھا تو اچھا ہوئی، سلام کے بعضوں نے کہا کہ یار آپ کون ہیں، اتنے بڑے بزرگ عالم ہیں، آپ انہیں بھائی کہہ کے پکار، لوگوں کو بھی برا لگتا ہے۔ ارے بھائی وہ بھائی کہنا ہے تو جا کے بیٹھ جاؤ کسی ڈرائنگ روم میں اور پھر بھائی کے قرضے اتارتے رہو، بھائی 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 بھائی۔ ایک بھرے مجمع میں لوگ کوئی ہاتھ چوم رہے ہیں، کوئی ہاتھ پکڑ رہے ہیں، کوئی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، اندھوں میں کانا راجہ آگے، تنویر بھائی، یعنی مطلب یہ کہ یہ تو بھائی ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے، اگر ان کے ہاتھ چوم رہے ہو تو میرے بھی تھوبڑے کو چوم لو آ کے، یہ مقصد ہو۔ یہ اصل میں کم ظرف لوگ ہوتے ہیں۔ تربیت بڑی چیز ہے، ادب احترام جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ یاد رکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو یہ پتہ ہے، نواسے ہیں حضور کے، کہ فقہاء نے لکھا ہے اور یہ بات ہے طے شدہ کہ اگر وضو کرتے ہوئے پاؤں کے پیچھے کا جو حصہ ہے ایڑی کی طرف اگر خشک رہ جائے وضو نہیں ہوتا۔ اب دیکھنا تو کسی کو بھی نہیں آتا، کیسے دیکھے، ہم جیسے آدمی تو دیکھ ہی نہیں سکتے، تو وہ وضو میں خشک رہ گیا، منع فرمایا وضو نہیں ہوگا۔ اسی لیے کوہنیاں جب آپ دھوتے ہیں وضو میں تو یوں ہاتھ پھیرنا کوئی ایسا تو ہے نہیں، مستحب ہے، یوں پھیر لو بھائی کوئی خشک نہ رہ جائے کونی۔ عام طور پہ سردیوں میں جاڑے کے زمانے میں کھال چونکہ سوکھ جاتی ہے اور پھٹ بھی جاتی ہے، ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، تو وضو کرنے والے کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ میرے پیر پیچھے سے گیلے ہو گئے یا نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کہیں ایڑیاں خشک رہ جائیں تو وضو نہیں ہوتا، یعنی ہوتا ہی نہیں۔ کوئی کہے جی کچھ تو ریلیکسیشن دیں، میں تو دے دوں، اگر میرے گھر میں دین بنا ہو میں تو سارے اٹھا کے دے دوں آپ کو، لیکن نہیں ہے، لے لو بھائی ان سے۔ تو میرا مطلب یہ ہے، یہ مسئلہ ہے، سب کو چاہیے کہ بھائی غور سے دیکھ لو، پیر ہاتھ پھیرو ذرا زور زور سے۔ میں نے بہت سی جگہ دیکھا ہے، بہت ہی لوگوں میں ڈھنگ نہیں ہے، گئے جلدی جلدی وضو کیا حوض پہ، اب تو ہمارے ہاں حوض بھی نل بن گیا، بھائی یوں یوں ہاتھ چلائے، پیر رکھا اور یوں چلا، کیا اس کی ایڑیاں دھلیں گی؟ یوں چھپا کے مار کے آ گیا پیر پہ۔ یہ مسئلہ ہے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے دیکھا کہ ایک صحابی ہیں ان کی ایڑیاں خشک رہ گئیں. سبحان اللہ، ادب کیا چیز ہے. انہوں نے اتنی بڑی ہستی، حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی عورتوں کی سردار ہوگی جنت میں فاطمہ، اور یہ حسن حسین جو ہیں یہ نوجوانوں کے سردار ہوں گے جنت میں. اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ ہمیں بھی نصیب فرما دے. وہ جنت کا سردار کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگے حضور بزرگ ان سے، دیکھیے ذرا میں نے وضو کیا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، آپ ذرا دیکھیے میری ایڑیاں گیلی ہو گئیں یا نہیں. حضرت امام حسین پوچھ رہے ہو. سبحان اللہ. اذن ناس ناس والزمان زمان. لوگ، ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے ہر دور میں، اب وہ نہیں رہا، لوگ سمجھتے ہی نہیں. یہ تو خانوادہ رسول سے تعلق رکھتے ہیں. ادب دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ جناب آپ کی ایڑی خشک ہے، وضو نہیں ہوا. لوگ نماز میں چیخنا شروع کر دیتے ہیں، صفیں پوری کر. بھائی آپ کون ہیں صفیں پوری کرانے؟ کوئی آپ کو مرتضی وہاب نے بھیجا ہے ایڈمنسٹریٹر بنا کے؟ تو خیر، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پانچے اونچے کر لو جی. غلط ہیں یہ باتیں. اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے. یہ اس طریقے پہ یہ باتیں کرنا، یہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ بڑا آپ نے دین کا تقاضا پورا کیا ہے. اللہ آپ کو اور زیادہ درجے عطا فرمائے. لیکن کہیں پکڑ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کوئی داروغہ مقرر کیے گئے. حضرت امام حسین اگر یہ کہہ دیتے کہ آپ کا تو وضو ہی نہیں ہوا، تو وہ صحابی تھے، وہ بھی جیسے بھی تھے جس عمر کے بھی، خوش ہو جاتے. بھائی آپ نے، اللہ آپ کو جزائے خیر، آپ نے مجھے بتا دیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں یا جو بھی کچھ القاب تھے، ذرا دیکھیے گا میری ایڑیاں خشک تو نہیں رہ گئیں، آپ دیکھ کے بتا دیں. ادب. فرمانے لگے مسکرا کے. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میاں صاحبزادے، آپ کی ایڑیاں کہاں خشک ہو سکتی ہے، میری ہی ہوں گی. آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں کہ میری ایڑیاں خشک رہ گئی ہیں. یہ ہے ادب. میرے دوستوں اور بزرگوں، بھرے مجمع میں کسی سے کہہ دو یہ کر لیں جی آپ. علماء نے اور فقہاء نے، امام غزالی نے، حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا کہ المؤمن مرآت اخیہ. مومن اور مسلمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہندو، عیسائی، قادیانی، سکھ سارے کٹ گئے، بس مسلمانوں کی وہ چل رہی ہے جیوری. یہاں مسلمان جمع ہے، مومن جمع ہے، انہی سے متعلق بات ہو رہی. المؤمن مرآت اخیہ. مومن اپنے مومن بھائی کے لیے آئینے کی مانند ہے. یہ فرمان ہے کس کا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اذا رأى فیہ عیبا اصلحہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سن 78 میں جب میرے والد مجھ سے تقریریں کراتے تھے 15 منٹ کی، تو یہ انہوں نے مجھے تقریر لکھ کے دی تھی. حدیث جواہر الحکم، مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ لکھی ہوئی کتاب ترتیب دی ہوئی. تو وہ گھر میں سنتے تھے میری تقریر، اور میں انہیں پتہ تھا کہ اب ختم ہو رہی ہے، تو پھر پیچھے میں نے ان کو وہ تقریریں دے رکھی ہیں کہ بھائی تم بھی کر لیا کرو، حدیث پڑھو گے ثواب بھی ہوگا اور مشق بھی ہو جائے گی. تو خیر، یہ سن 78 میں جب میں پڑھ رہا تھا یونیورسٹی میں، تو مجھ سے انہوں نے تقریریں شروع کروائیں اور یہ حدیث ایسے لکھ کے دیتے تھے.
یہ اس میں لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ جب مومن اپنے مومن بھائی کے اندر کوئی عیب اور کوئی بھی خرابی، کمی، کوتاہی دیکھتا ہے تو اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔ اب اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آئینے سے جو تشبیہ دی ہے وہ اس لیے دی ہے، آئینہ فوراً بتا دیتا ہے بھئی یہ کیا لگ رہا ہے تمہارے، یہ دیکھو یہ کیا ہے، خاموشی سے بتاتا ہے۔ آپ گئے کہنے لگے یار اچھا ہی ہوا بھائی میں باہر نہیں گیا۔ وہ گورنر تھے بیچارے سومرو صاحب، محمد میاں سومرو، سندھ کے گورنر، بڑے اچھے آدمی ہیں۔ اب وہ اس حکومت اس میں ملے ہوئے تھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں، لیکن بہرحال سومرو فیملی سندھ کی جو ہے ان کے بڑے احسانات ہیں، علماء سے جڑ کے رہتے ہیں۔ محمد میاں سومرو سب بیٹھے ہیں علماء، آج سے 20 سال پہلے کی بات۔ وہ بیچارے پہلی مرتبہ گورنر بنے تھے، بڑے باصلاحیت آدمی ہیں۔ وہ جو آئے پتہ نہیں اوپر سے گری یا وہ اندر سے چھپکلی لے کے آئے، یہاں بیٹھی ہوئی تھی، انہیں پتہ ہی نہیں۔ اور جو ان کے آس پاس تھے تنخواہ دار، انہوں نے بھی نہیں کہا سر چھپکلی بیٹھی ہے۔ وہ آگے بیٹھے ہوئے چھپکلی ادھر ادھر بھاگی۔ آئینے کے سامنے جاؤ تو آئینہ بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ عیب ہے، یہ خرابی ہے، یہ سلوٹ ہے، یہ کوے نے بیٹ کر دی یا چیل نے بیٹ کر دی۔ خاموشی سے آپ گئے جا کے دھو لیا، صاف کر، جو بھی کچھ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کی اصلاح کرو خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ۔ کیسے؟ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور یہ معمولی شخصیت نہیں تھے، ان کا مقام سنیں۔ آپ تو عاشق ہیں اللہ والوں کے بھی اور اللہ کے نبی کے بھی۔ ایک آدھ کوئی بیٹھا ہوتا ہے اسکرو جس کا ڈھیلا ہو، اس کے لیے پڑھ رہا ہوں میں۔ وہ کہتے ہیں یہ ولی اللہ اولیاء اللہ، یہ تو چارپائیاں توڑنے والا طبقہ تھا، آتا جاتا کچھ تھا نہیں، لوگ نذرانے لا رہے ہیں اور ان کے گھر چل رہے ہیں۔ یہ ولیوں کے بارے میں کہتے ہیں جنہیں شرم نہیں آتی۔ اس وقت یہ طبقہ ہے، دین، اسلام، مذہب، مدرسہ، مولوی سب کی حمایت میں نکل آتے ہیں سڑکوں پہ، اور ولیوں کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ تو ایک بوجھ بنا ہوا ہے زمین کے اوپر یہ طبقہ۔ آؤ بوجھ تو دیکھو کیسا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ عبادت اور ریاضت کر کے آئے، جیسے آپ جاتے ہیں اعتکاف کر کے 10 دن، تو آپ 10 دن میں پہلوان بن کے جاتے ہیں۔ نقاہت، کمزوری، بیوی بھی کہتی ہے کمزور ہو گئے بھائی، بچے بھی کہتے ہیں کمزور لگ رہا، تو اور کیا ہے، یہاں کوئی بھولو گئے اکھاڑے میں تھوڑی آئے تھے، ظاہر ہے کمزور تو ہونا تھا، روزہ بھی، عبادت بھی، محنت بھی۔ امام غزالی آئے ہیں محنت کر کے، عبادت کر کے، کمزور، اتنے کمزور، کھانا پینا بھی کم۔ یہاں تو معتکف جو ہیں 5 اسٹار ہوٹل تک کے کھانے منگا لیتے ہیں، کھانا پینا بھی کم۔ آئے اور گر گئے، غشی طاری ہو گئی۔ گھر والے بھاگے، بھائی یہ کیا ہو گیا حضرت کو؟ انہوں نے کہا بلاؤ حکیم صاحب کو، فیملی حکیم۔ آ گئے، آ کے بیٹھے سرانے پہ اور ہاتھ رکھا۔ یہ میں انہیں سنا رہا ہوں جو ولیوں کا نام سننے کو تیار نہیں، مولویوں کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ان سے ٹکر لے لی تو یہ کہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ولی تو بیچارے لگتے ہی نہیں کسی کے پیچھے۔ وہ آ کے جب نبض پکڑی امام غزالی کی، آنکھ کھل گئی، دیکھا تو حکیم صاحب بیٹھے ہیں سرانے۔ غصہ آ گیا، یا تو اتنے بے ہوش یا ایک دم طاقت آ گئی۔ کیسی طاقت؟ فرمایا کہ اثر بالین من برخیز اے ناداں طبیب۔ بھائی حکیم صاحب عزت بچانا چاہتے ہیں تو اٹھ جائیے یہاں سے، ابھی مجھے غصہ آ جائے گا۔ بیٹھ گئے میرا ہاتھ پکڑ کے۔ بالین من، میرے سرانے جو آپ بیٹھے ہیں نبض پکڑ کے،
مرض کا پتہ لگانے. آپ کو غلط بلا لیا، یہ بیچارے ایسے ہی ہیں سیدھے میرے گھر والے، جائیے آپ کی ضرورت ہی نہیں تھی. کیوں؟ فرمایا کہ اثر بالین من برخیز اے نادہ طبیب، اثر بالین من برخیز اے نادہ طبیب، درد مند عشق را دارو بجز دیدار نے. فرمایا حکیم صاحب ان گھر والوں نے آپ کو بلا لیا، پتہ نہیں حضرت کو کیا ہو گیا، آپ تو خمیرے چٹا کے چلے جائیں گے، آپ کو یہ پتہ نہیں مجھے بیماری کیا ہے. مجھے جسمانی اور بدنی بیماری نہیں ہے، مجھے تو بیماری یہ اللہ کا دیدار ہوتا ہے تو مجھے صحت ملتی ہے آپ کے پاس دیدار خدا بندی. ان کو کہتے ہیں یہ لوگ زمین پہ بوجھ بنے ہوئے، یہ بہرحال ظلم ہے. امام غزالی نے یہ لکھا ہے، سن لیں آپ، نمازی ہوں چاہے آپ تبلیغی ہوں چاہے جہادی ہوں چاہے محدث ہوں چاہے مولوی ہوں کچھ بھی ہوں، خود میں بھی. امام غزالی نے لکھا ہے اگر کسی کے عیب کو اس طرح سے دور کیا کہ اس کو رسوائی اور شرمندگی ہو جائے بھرے مجمع میں، یہ ایسا ہے جیسے کسی نے غلاظت کو پیشاب سے دھو دیا. پیشاب سے غلاظت بڑھتی ہے کم ہوتی ہے؟ سن لیں آپ، ادب احترام کو سمجھیں. اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے، امام صاحب کی، مؤذن صاحب کی، کسی بزرگ کی، بھائی انتظار کر لو یہ مریدوں میں سے نکل جائیں، وہاں جا کے کونے میں کہہ دینا حضرت یہ حضرت وہ، وہیں چیخ رہا ہے اذان دے رہے ہیں. یہ غلط ہے، کسی کا کچھ نہیں آپ بگاڑ سکتے. لیکن منع فرمایا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی کو رسوا نہ کرو، کسی کو شرمندہ نہ کرو. اگر کہنے ہی کی بات ہے تو اسے لے جاؤ تنہائی میں، خلوت میں، آج نہیں کل جا کے کہہ دو. نہیں بس پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے کہ چیخو چلاؤ. بہرحال میں معذرت خواہ ہوں، یہ آج آیت پر بیان نہیں ہو سکا. دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کیجئے. یہ کتنے نام لے آتے ہو یار. اچھا یہ دعا فرما لیں پہلے. صحت کی دعا ہے. محمد حسن اور روحی صاحبہ، خالد اشرف، ڈاکٹر فوزیہ، اہلیہ فاخر قاسمی اور اہلیہ عتیق الرحمن عثمانی، یہ ان سب کے لیے، اور جن کے ہم نام نہیں لے سکے وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت عطا فرمائے. اور کچھ بھی حافظ آصف جو میرے سماعت بھی کرتے ہیں، ان کی بھاوج کا انتقال ہو گیا. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرما. یہ ایک اعلان یہ ذرا سے سن لیں. یہ رمضان میں تو میں چندے ہی مانگتا رہا، لیکن اب یہ بھی بتا دیں کہ یہ چندے کس لیے مانگے تھے. آپ کو تلاش ہے ایک ایسے ادارے کی جہاں درس نظامی اور عالمہ کا کورس لڑکیوں کے لیے ہے یہ، اور دراسات دینیہ FA، تعلیم بالغات، حفظ و ناظرہ، مڈل اسکول، کمپیوٹر کورسز، دیگر اپنے طرز کی انوکھی ورکشاپس، یہ سب چیزیں لڑکیوں کے لیے، طالبات کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے یہ انتظام جامعہ احتشامیہ میں یہ کیا گیا ہے. یہ داخلے اس میں جاری ہیں اور رجسٹریشن کے لیے رابطہ فرمائیں. علاقے کی بچیاں ہوں وہ بھی آئیں، اور آؤٹ آف ایریا اگر آنا چاہیں دور سے ان بچیوں کے لیے بھی. مدرسۃ الحسنہ تھانوی للبنات، یہ وفاق المدارس سے اس کا الحاق ہے. وفاق المدارس العربیہ پاکستان، یہ میری ہی نگرانی میں یہ مدرسہ چلے گا. تو یہ لڑکیوں کے لیے ہے. آپ حضرات اپنی بچیوں کو اگر آپ تعلیم دینا چاہیں، عالمہ بنائیں، تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. آپ حضرات
کے لیے یہ اعلان مجھے کرنا تھا۔ داخلے جاری ہیں، آپ تفصیلات پوچھنا چاہیں تو وہاں جاتے ہوئے پوچھ لیں، اور یا کل آ کے صبح پوچھ لیں۔ تبشیر الحق میرے بیٹے اور ان کی جو وہ ٹیم ہے، مفتی حضرات یا علماء، مفتی فاروق صاحب وغیرہ، یہ سب بیٹھے ہوں۔ یہ لڑکیوں کے لیے ہے، لڑکوں کے لیے تو بہت مدرسے بنے ہوئے ہیں، لڑکیوں کا بیچاریوں کا کوئی انتظام بظاہر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں نہیں تھا، ایک عرصے تک ہمیں لڑکیاں، ان کے گھر والی مائیں کہتی تھیں مولوی صاحب عالمہ کا کورس کب ہوگا؟ عالمہ، میں نے کہا بھئی یہ ایک ہی بکری پال لیں ہم، اسی میں ہمارا جو ہے بہت کچھ، دوسری اور خرید لیں، تو یہ بہرحال اس کا تعلق۔ لیکن خیر الحمدللہ اللہ پر بھروسہ کر کے لڑکیوں کا مدرسہ شروع کیا گیا ہے۔ آپ حضرات اس میں بچیوں کو بھیجیں، اور انشاءاللہ ہر طرح سے ان کی جو ہے پوری نگرانی، تعلیم میں بھی، تربیت میں بھی میری نگرانی میں یہ سب کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو بھی قبول فرما۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پاکستان میں اسلام کا نظام قائم فرما۔ میں نے دعا کی تھی عمران خان کے لیے ایک مذہبی حیثیت میں، میرے نزدیک امریکہ کو جو للکار رہا ہو، بہرحال اس کے پیٹ میں گھسنے کی اسلام نے بھی نہیں کہا کہ گھس کے تو دیکھو یہ امریکہ کو زبان سے للکار رہا ہے یا اپنے کلیجی اور اپنی بوٹیوں سے بھی، تو بہرحال اس کا مکلف نہیں ہے، کچھ بھی ہے۔ امریکہ کو جو للکار رہا ہے، کوئی ہو، کسی پارٹی سے ہو، وہ بہرحال ہمارے لیے محترم ہے۔ ہم اتنا تو کریں کہ اس کے لیے دعا کریں، اے اللہ امریکہ وہ ملک ہے کہ جو بڑے بڑے ہمارے ہیروز، ہمارے بڑے قائد اور پاکستان کی بڑی بڑی ہستیوں کو نشانے پر رکھتا ہے، اور وہ ان کو ہٹانے میں دیر نہیں کرتا۔ اس لیے میں نے عمران خان کے لیے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جان کی حفاظت فرما۔ باقی وہ جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں، یہ دعا ہمارے ہاں کسی کے لیے نہیں ہوتی، جماعت اسلامی کے لیے بھی نہیں ہوتی، مولانا فضل الرحمان کی جمعیت کے لیے بھی نہیں ہوتی۔ یہ معاملات جو ہیں یہ میدان سیاست کے ہیں، لیکن اگر جان کو نقصان کا خطرہ ہو اور امریکہ جیسا سب سے بڑا قاتل مسلمانوں کا، تو پھر میں یہ دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی جان کی حفاظت فرما۔ اور جتنے بھی ہمارے سب مسلمان بھائی ہیں، پاکستان یہ سب سے زیادہ کھٹکتا ہے۔ یہ پاکستان جو ہے یہ ایک عالم اسلام کے لیے بہت بڑا قلعہ بنا ہے، یہ سب کو زیر کر کے آ گئے، کہیں قذافی کو لڑکا دیا، کہیں صدام حسین کو، اور کہیں فلانے کو، اور ذوالفقار علی بھٹو کو بھی لائیں۔ بس اب یہی ان کا کام ہے۔ پاکستان سے کوئی للکار اٹھے تو یہ پاکستان کے مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرما، اور پاکستان کے ذریعے پورے عالم اسلام کی اللہ تعالیٰ یہ گویا یہ قیادت کا کام لے لے، اور اللہ تعالیٰ ان کو عالم اسلام کا ہیرو اور امام بنا دے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ پاکستان میں جو بحران ہے اس کا خاتمہ فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔